الحمد لله الذي خلقنا وهدانا امر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات ونهى عن المحرمات لما فيها من الشؤوم والشرور والهلكات احمد ربي واشكره على نعمه التي لا يحصيها الا هو ما علمنا منها وما لم نعلم. ہر قسم کی حمد اور تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہدایت دی، اس نے ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر اور برکت ہے، اور حرام کاموں سے ہمیں منع کیا کیونکہ ان میں نحوست اور تباہی ہے. میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کی ان نعمتوں پر جس کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم سب جانتے ہیں، اور ان نعمتوں پر بھی شکر کہ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، تم اللہ کے تابعدار ہو. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تقوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تقوی پر استقامت ہو اس طرح کہ زندگی کے آخری لمحے تک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کی زندگی جس طریقے پر گزرتی ہے اس کی موت بھی اسی راستے میں آتی ہے. اور جو شخص اپنی صحت، جوانی اور اپنی زندگی کے اچھے دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہی عمل اس کی زندگی کے آخر تک اس کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل اس کی عادت بن جاتا ہے، اور پھر اسی پر اس کی حسن خاتمہ کا انحصار ہوتا ہے. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنا چاہیں تو اس میں دو اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ جیسا کہ حق ہے، جیسے ہونا چاہیے، جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہماری زندگی کا اختتام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہ ہو. قرآن مجید کی آیت اسلامی طرز زندگی کے اصولوں میں سے اہم ترین آیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم سب لفظ تقوی سے تو خوب واقف ہیں، لیکن تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا لفظ عربی زبان میں واو، قاف، یا 3 حروف سے مل کر بنا ہے. یعنی اس کا اوریجن یا اس کا روٹ جو ہے واو قاف یا ہے، جس سے لفظ وقایا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا، اس سے دفع کرنا. تو متقی انسان، تقوی والا انسان دراصل اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچاتا ہے. تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچانا. کس سے بچانا؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. کیوں بچانا؟ تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، جو کہ ہماری زندگی کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو روح ایک دفعہ وجود میں آ چکی ہے اب اسے کبھی ختم نہیں ہونا. ایک وہ وقت تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک طویل وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی ہمارا کوئی نام و نشان اس دنیا میں نہ تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی جسے میں اور آپ ہم سب جی رہے ہیں. یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو کریٹ کیا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو زندگی نام ہے روح اور جسم کے ملاپ کا. پھر ایک وقت آئے گا کہ جس میں ہم سب پر موت طاری ہوگی اور روح اور جسم الگ الگ ہو جائیں گے. پھر ایک دن ہوگا یوم القیامہ کا، جس دن روح اور جسم پھر ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے
اور پھر ان جسموں پر کبھی موت نہیں آئے گی. وہ آخری دن ہوگا کہ جس کو کبھی ختم نہیں ہونا اور جس میں انسان کو اس کے بعد کبھی نہیں مرنا. اس وقت اس جسم اور روح اور اس زندگی پر کیا بیتتا ہے، کیا گزرتا ہے، یہ ہمیں اپنے سامنے رکھ کر اس زندگی کو جینا، کیونکہ اس کی کامیابی کا انحصار اس زندگی کے عمل پر ہے جو آج ہم جی رہے ہیں. اور ہم سب سے دیکھا بھی یہی جا رہا ہے، ہمارا امتحان بھی اسی چیز کا ہو رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تاکہ کل کی کامیابی حاصل ہو سکے. اس کے بارے میں قرآن نے ایک کرائٹیریا دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. یعنی آج کی یہ زندگی میں ہم ایک illusion کا شکار ہیں. ہم جن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں بس وہ ایک وقتی چیز ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی کا انحصار تقویٰ پر ہے. لہٰذا آج ہمیں وہ اختیار کرنا ہے تاکہ کل کے نقصان اور ہمیشہ کی زندگی کی تکلیف سے بچ سکیں. تقویٰ کا ایک اور معنی خود کو عیوب سے بچانا، یعنی عیب والی زندگی سے بچانا اور احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. یعنی کمال درجے پر ایسی ہر چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دہ ہو. اور وہ زندگی ایک کانشیس زندگی ہوتی، ایک احتیاط والی زندگی، یعنی جس میں انسان ہر لمحہ کانشیس ہوتا ہے اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے افعال کے بارے میں، اپنے اقوال کے بارے میں. وہ جو کچھ جس وقت بھی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اور وہ کیسے کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے، اور اس کام کا آئندہ نتیجہ کیا ہوگا. کیا جو کچھ کر رہا ہے واقعی وہ کرنے کے لائق ہے؟ کیا واقعی وہ اس کی ڈومین میں آتا ہے؟ کیا واقعی وہ اس کی ذمہ داری ہے؟ کیا واقعی وہ ایسا کام ہے کہ جس سے خود اس کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا وہ ایسا کام ہے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا وہ واقعی ایسا کام ہے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا نہایت ضروری ہے. اسی طرح تقویٰ کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقویٰ گناہوں پر اصرار کرنے کو چھوڑ دینا ہے. یعنی انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر یعنی اس پر جمے نہیں رہنا اور ریپیٹڈلی نہیں کرنا. غلطی سے تو کوئی انسان بچ نہیں سکتا، لیکن غلطی کو دہرانے سے ضرور بچ سکتا ہے. غلطی کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان آئندہ پھر وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرے. اور پھر تقویٰ کا ایک معنی اللہ سے ڈرنا بھی کیا گیا ہے، یعنی الخوف من الجلیل، کہ اللہ عز و جل سے ڈرا جائے. والعمل بالتنزیل، وحی الہی پر عمل کیا جائے. والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کر لی جائے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کی تیاری کی جائے. ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان بچاؤ ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ تمہیں رب کے عذاب سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرے، یعنی جو بھی اچھا کام کرے اللہ کی خاطر کرے اور اس طریقے پر کرے یوں سمجھے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ کر رہا ہے. یعنی تقویٰ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت خوبصورت طریقے سے کرے، عمدہ طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو. ابن قیم کہتے ہیں کہ تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اجر کی نیت رکھتے ہوئے، یعنی اجر کی نیت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ کریں اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے اس سے رک جائیں. پھر تقویٰ بچ کر
احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. حضرت عمر نے ابی ابن کعب سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. ابی ابن کعب ایک بہت بڑے عالم تھے، اہل کتاب میں سے تھے، پھر مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو ابی ابن کعب نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کانٹوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شمرت واجتمدت، یعنی میں پھر اپنے کپڑے سمیٹ کر، کپڑے بچا کر، بھرپور کوشش کر کے احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں کہ میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں. تو انسان جب تقویٰ کی زندگی اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس دنیا کے خاردار جنگل سے گزرتے ہوئے، جس میں طرح طرح کے شبہات ہیں، طرح طرح کی شہوات ہیں، طرح طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں، جو رب سے دور کر دینے والی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان پھر ان تمام چیزوں سے اس طرح گزرتا ہے کہ کوئی چیز اس کو اپنے اندر اٹکا نہ دے، کوئی چیز اس کو اپنے اندر پھنسا نہ لے. یعنی دنیا کے اندر بہت سی اٹریکشنز ہیں، دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ایک طرف انسان کے اندر اس کا نفس ہے، انسان کے باہر شیطان ہے، معاشرے کے لوگ ہیں، ان تمام کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے دور سے گزرے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو. انسان ہر اس چیز سے بچ کے گزرے شیطان جس کی طرف دعوت دینے والا ہو. ہر اس چیز سے بچ کر گزرے جو انسان کے دل میں شک و شبہ پیدا کرنے والی ہو. کیونکہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان واضح حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچے جو انسان کے دل میں کھٹک جائے. تو انسان ہر اس چیز سے بچے جو دل میں کھٹک جائے. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات اس کو کسی حکم کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس کو پسند ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے کچھ طریقے رکھے ہیں. ایک تو ہماری فطرت کے اندر نور ہدایت رکھا کہ انسان فطری طور پر خیر کی طرف راغب ہونے والا ہے. یعنی انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. بعض چیزیں تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتی ہیں، بعض چیزیں ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کچھ سچویشنز ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں اس کو واضح کوئی معیار معلوم نہیں ہوتا کہ جس پر وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ایسی صورت میں انسان کو پھر اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کا دل اس کے لیے رہنما بن جاتا ہے، اس کے دل میں وہ باتیں کھٹک جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. لہذا انسان جب کانشیسلی زندگی بسر کرتا ہے، حلال اور حرام تو واضح ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں گرے ایریا میں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہوتی ہے، نہ کانشیس استعمال کرنا. ان چیزوں کے بارے میں پھر انسان احتیاط برتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح طور پر شر نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ راستے اس شر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. انسان ان راستوں پر بھی نہ چلے کیونکہ ڈر ہے کہ انسان کہیں اسی منزل میں نہ جا پہنچے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. یعنی جہاں سے انسان کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے قریب نہ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کے قریب بھی نہ جائے، تو وہاں ان چیزوں سے انسان بچ جائے، ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے. امام سوری کہتے ہیں متقی کو متقی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز سے بھی پرہیز کرتا ہے جس سے عام طور پر لوگ پرہیز نہیں کرتے. امام راغب کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کی جائے جو گناہ میں ڈالتی ہو. یہ حرام چیزوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے اور اس کی تکمیل بعض جائز کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی انسان متقی اس وقت تک نہیں بنتا کہ جب تک وہ کچھ ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے کہ جو حرام کی طرف لے جانے والی ہو. فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، نافرمانی ہو اور وہ فضول کام ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی زندگی سے بے مقصدیت کو نکال دینا ہے. یعنی ایسے کام نہیں کرنے جن کا کوئی مقصد نہ ہو.
جن کا کوئی فائدہ دنیا یا آخرت میں نہ ہوتا ہو. اسی طرح ایسی لذتوں کو چھوڑنا، ایسی خواہشات کو چھوڑنا جو حرام کے دائرے میں آتی ہوں یا حرام نہیں بھی تو شک کے دائرے میں آتی ہوں، جس پر انسان کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ مجھے یہ درست معلوم نہیں ہوتا. یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارے اندر کی گواہی، ہمارے اندر کی گھنٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چین نہیں لینے دیتی. ہمارے اندر اس کام کو کر کے ایسا گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے ہمارا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے. یہ اطمینان قلب جو ہے اس کا حصول بہت ضروری، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ موت کے وقت جو فرشتہ آئے گا وہ کس طرح خطاب کرے گا؟ جو انسان ساری زندگی اطمینان قلب کے لیے کوشش کرتا رہا اور اس کو نصیب بھی ہو گیا، اور وہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ کی نافرمانی اور پھر شک و شبہ والے کام چھوڑ کر یقینی کاموں کی طرف بڑھا، تو فرشتہ آ کر کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس چلو. رب نے تمہیں کچھ دن کے لیے بھیجا تھا اس دنیا میں، اب تم واپس چلو. راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور اس حال میں کہ رب تم سے راضی ہے. یعنی ہم اپنی موت کو کس طرح ڈریم کرنا چاہتے ہیں، کس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہماری موت کیسے آئے. یعنی اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو، کیونکہ جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ لازماً نفس مطمئنہ بنے گا، اس کے اندر اطمینان آئے گا، کیونکہ وہ ساری زندگی اسی طرح زندگی بسر کرتا رہا کہ وہ اسی کوشش میں رہا کہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے. اسی سے پھر انسان کے اندر زبان کی حفاظت کا خیال بھی آتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے ڈر نہیں سکتا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا. تو کرنے والے کاموں میں سے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو بھی گارڈ کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کس وقت بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ہمارا. اور اب تو صرف ایک زبان ہی نہیں بولتی، اب تو ہمارے ہاتھ بھی بولتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بولیں گے. سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ آج کے دن ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولیں گے. لیکن اب تو دنیا میں ہی ہاتھ بولنے لگا ہے. ہم وہ کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ کچھ ٹیکسٹ میسج میں ڈال دیتے ہیں جو بعض اوقات نہیں ڈالنا چاہیے، جو اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں سے ہو سکتا ہے، جو بے مقصد، بیکار اور فضول چیز ہو سکتی، جو کل کو ہمارے خلاف حجت بن سکتی. اگرچہ ہماری زبان کی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں لیکن ہمارے لکھے ہوئے کو تو ضروری لکھ لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تمہارے اوپر یقیناً نگران بیٹھے ہوئے ہیں جو معزز فرشتے ہیں. وہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو وہ سب جانتے ہیں. یعنی ان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان سب چیزوں کا علم دے رکھا ہے کہ جو انسان کرتا ہے، اور وہ بعین ہی نہ وہ کسی کے ساتھ فیورٹزم کرتے ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ باعث ہے، نہ وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں. جیسے جو کچھ انسان کرتا ہے اسی طرح وہ لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہی کتاب انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. اور اس وقت انسان اپنی کتاب کو پڑھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی مگر یہ کہ اس کو شمار کر لیا، اس کو لکھ لیا. تو انسان اپنے ہی بولے ہوئے پر، اپنے ہی لکھے ہوئے پر قیامت کے دن شرمندہ ہوگا. وہ چاہے گا کاش اسے کوئی مٹا دے، لیکن اس اعمال نامے میں سے اس دن کچھ بھی مٹایا نہ جائے گا. ہاں آج ہو سکتا ہے یہ کہ جو چیزیں ایسی ہم کر چکے ہیں اور اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ گیا ہے ہم اب توبہ کر لیں، لیکن توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے کہ دوبارہ وہ کام نہ کریں، ان کاموں کو چھوڑ دیں. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین تمام دور کے انسانوں کو اس کا حکم دیا ہے. تمام انبیاء اپنی قوموں کو تقویٰ کا حکم دیتے رہے.
قوم نوح کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی یعنی اپنے قوم کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ جب ہود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، جب صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، تو ہر قوم جس کی طرف کوئی نبی آیا وہ نبی اپنی قوم کو یہ کہتا رہا کہ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اور ہمارے نبی نے ہم سے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں بھی تم ہو، گھر میں ہو، جاب پر ہو، یونیورسٹی میں ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، کسی کھانے پینے کی مجلس میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ ہمارے لیے ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا واجب ہے، ظاہر میں بھی چھپ کر بھی، یعنی یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بھلی سی صورت بنا لیں، مخصوص قسم کا لباس پہن لیں، کسی مسجد میں جا کر کوئی تسبیح پکڑ لیں تو ہم متقی ہو گئے، اور جب ہم دنیا میں ہو، کسی بازار میں ہو، ہم کچھ اور ہی نظر آئے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا نام ہے، کیونکہ اس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں۔ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ ہمیں سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اس کا تابعدار ہونا چاہیے۔ لہذا یہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ تقوی ہمارے اعمال کو مزین کرتا ہے، ہمیں خوبصورتی دیتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی تمہارے سارے کاموں کو خوبصورت بنا دے گا۔ یعنی جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، اپنے سے بڑے کے ساتھ، اپنے جیسے کے ساتھ، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ، وہ سبھی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، وہ سبھی کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے، وہ سبھی کے ساتھ با اخلاق ہوتا ہے، وہ سبھی کے حقوق دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا معاملہ سامنے والے کے ساتھ نہیں، اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور ایسے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت عطا کرتا ہے، ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ عزت کی بنیاد بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمومی طور پر کسی کو کوئی نصیحت فرماتے، مثلاً کوئی لشکر کو ایکسپیڈیشن بھیجتے، تو لشکر کے امیر کو خاص طور پر اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے، کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار بھی تقویٰ پر ہے۔ جتنا زیادہ کسی کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ کسی کے اندر تقویٰ ہوگا، اتنے ہی اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا قصہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی اسے اس بھائی نے مار ڈالا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس قربانی کی قبولیت کی بنیاد پر ان کے لیے کچھ فیصلہ ہونا تھا۔ تو وہ بھائی بہت غصے میں آ گیا، تو پہلے بھائی نے سمجھایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یعنی جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے نہیں، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، اللہ کی قبولیت نہیں پاتا۔ لہٰذا جس چیز میں، جس کام کے پیچھے اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خاطر ہوگا، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہو قبول ہوگا۔ جو شخص اپنے حلال مال میں سے ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچیرے یعنی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے جو اللہ کی خاطر دیا گیا ہو۔ لیکن جو دکھاوے اور ریاکاری اور لوگوں میں شہرت پانے کے لیے دیا گیا، وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند دن کے لیے انسان کو اس کی کوئی شہرت مل جائے، لوگ اس کا نام کسی کتاب میں لکھ دیں،
گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کوئی نام لکھ دیا جائے, کہیں اس کی تصویریں لگ جائیں, اس کی زندگی پر کوئی کتاب لکھ دی جائے, دیٹس اٹ, بس یہ سارا ریوارڈ یہی ختم ہو جائے گا, اس سے آگے کچھ نہیں ملے گا. جبکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اصل زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے, آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کہ آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے. کاش وہ جانتے ہوتے, کاش لوگوں کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کا فائدہ, اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے, اور اس کامیابی کا انحصار سراسر تقویٰ پر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, یعنی محنت کا صلہ یہاں بھی ملے گا, اور آخرت کا گھر تو زیادہ بہتر ہے, اور متقین کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے, یعنی آخرت کا گھر سب سے بہترین گھر متقین کے لیے ہے. پھر آپ دیکھیے تقویٰ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقویٰ ہر طرح کی خیر کو اکٹھا کر دیتا ہے. تقویٰ اللہ کی مدد کا باعث بنتا ہے. واللہ ولی المتقین, اللہ متقین کا مددگار ہے, دوست ہے, اللہ کا ساتھ ملتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تقوی والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ, یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی. تقوی سے انسان کو خوف اور غم سے نجات ملتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون, آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں, وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. جو تقوی اختیار کرے ایسے لوگوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا, اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی رزق کی کنجیاں بھی کھل جاتی ہیں, رزق کی کنجیاں مل جاتی ہیں اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے. تقوی سے انسان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا. پھر اسی طرح دشمن کے مکر و فریب سے بھی نجات ملتی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو دشمنوں کے مکر و فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. پھر گناہوں کی معافی اور اجر عظیم بھی تقوی پر ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی تقوی والوں کو ہی ملے گا. آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا, تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, کسی ذات سے تعلق رکھتے ہیں, کسی رنگ اور کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. قیامت کے دن وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے اگر ان کے اندر تقویٰ ہوگا. پھر اسی طرح قیامت کے دن کی تکلیف اور غم سے بھی نجات کا وعدہ ہے, کامیابی کا وعدہ ہے. ان للمتقین مفازا, متقین کے لیے مقام کامیابی ہے, آخرت کے درجات کی بلندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ ایک طرف اللہ کا تقویٰ اور دوسری طرف اچھا اخلاق ہے. اور حقیقی معنوں میں اچھا اخلاق صرف اسی کا ہو سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. اس کی چھوٹی سی مثال, مثلاً جو اللہ سے نہیں ڈرتا, صرف آپ سے ڈرتا ہے اور آپ سے ڈر کے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے, تو وہ اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوگا آپ کی بے جا خوشامد بھی کرے گا, تعریف کرے گا, بہت ادب سے بات کرے گا. لیکن جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں آپ کے بارے میں غلط بات کرنے سے بھی نہیں ڈرے گا, آپ پر جھوٹا الزام بھی لگا دے گا. تو یہ پھر تقویٰ تو نہ ہوا نا. تقویٰ تو اس شخص کا تقویٰ ہے کہ جو آپ کے سامنے بھی آپ کے لیے سنسیئر ہے
اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا دفاع کرنا جانتا ہے، کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرا رب مجھے وہاں بھی دیکھتا ہے، یہاں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات، جس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ متقین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین جگہ ملے گی۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک تقوی والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق سچائی کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ جزا ہے، ذالک جزاء من تزکا، اس شخص کی جو اپنا تزکیہ کر لے، جو تقوی اختیار کر لے۔ اب تقوی کے کچھ تقاضے ہیں، مختصراً وہ بیان کر دیتی ہوں اپنی گفتگو کو اختتام پہ لانے سے پہلے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی ہر نیک عمل کی بنیاد ہے، کیونکہ اخلاص کا انحصار بھی اسی میں ہے۔ دوسرا یہ اللہ کی عبادت سے تقوی بڑھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ اور اس نے نہ صرف یہ کہ تم کو پیدا کیا، پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ عبادت سے کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اس آگ سے بچ جاؤ، کیونکہ تقوی ہی بچائے گا۔ پھر اسی طرح نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کی چیزوں سے اور برائیوں سے بچاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جس انسان کو نماز پڑھنی ہو وہ ایسا لباس تو پہن ہی نہیں سکتا کہ جس میں نماز نہ ہوتی، اور مسلمان کے لیے تو دن میں کئی دفعہ اللہ کے حضور حاضری لازم ہے، کیونکہ جس نے اپنی نماز ادا نہیں کی اس کا مطلب اس کے اندر تو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو تقوی ہے نہیں، کیونکہ یہ تقوی ہی ہوتا ہے جو انسان کو سارے کام چھڑا کر اپنے رب کے آگے جھکاتا ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی ہوتا ہے وہ اپنے فرائض ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، اسے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، اس کی کوئی بھی مانیٹرنگ نہ کر رہا ہو، اس کی کوئی بھی اسیسمنٹ نہ کر رہا ہو، وہ پوری امانت کے ساتھ اپنے تمام فرائض کو دل کی خوشی سے ادا کرے گا، کیونکہ وہ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا۔ تو جو چیز فرائض اور نوافل کی ادائیگی میں انسان کو مدد دیتی ہے وہ انسان کا تقوی، یہ دونوں چیز تقوی سے انسان کے اندر عبادت کا شوق اور عبادت سے انسان کے اندر مزید تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کرتی ہیں، اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اندر اتنی بڑی خوشی لے آتی ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی دے دینا انسان کے لیے اطمینان قلب کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ وہی شخص دے سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے اس کا ریوارڈ دینے والا ہے، مجھے کسی انسان کے سامنے سچا یا اچھا نہیں بننا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم نے ان گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، چاہے وہ ہماری عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ ہمارے اخلاق سے متعلق ہو، چاہے وہ ہماری فرائض کی ادائیگی سے متعلق ہو، چاہے وہ ہمارے لباس سے متعلق ہو، چاہے وہ ہماری اولاد کی تربیت سے متعلق ہو۔ یہ تمام چیزیں انسان جب ان کے بارے میں دیکھتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، اور پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان کو وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے، چاہے پوری دنیا اسے پسند کرے، پوری دنیا اس کی تعریف کرے، تو یہ گناہوں کا چھوڑنا انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا جاتا ہے۔ پھر حرام کام کو چھوڑنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنے باطن کی حفاظت کرنا، اپنی حرام خواہشات کو چھوڑ دینا، اور پھر اپنے دل کی اصلاح کے کام کرتے چلے جانا، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہے، ایک وقت دل کی حالت کچھ ہوتی ہے پھر بدل جاتی ہے، لہٰذا ہمیں مستقل طور پر اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنا۔ پھر اسی طرح غیر سنجیدہ زندگی سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہوتے ہیں۔ لوگوں میں بہت زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت کی سوشلائزنگ،
خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بہت گہرا دلی تعلق، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دلوں کو خراب کر دیتی ہیں، دل کو بگاڑ دیتی ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے. پھر اسی طرح مختلف چیزوں میں تقویٰ کیا ہے، جیسے گفتگو ہے تو اس میں بہت زیادہ باتیں کرنا جو ہے وہ گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا سوچ سمجھ کے بولنا یہ تقویٰ کی علامت ہے. پھر اسی طرح جب کسی سے انسان ملے تو یہ ضرور دیکھے کہ اس کی یہ ملاقات دوسرے کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہے، اس سے کچھ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا الٹا اس کا وقت ضائع کرنے کا باعث بن رہا ہے. پھر اسی طرح اپنے لباس میں تقویٰ، ایک مسلمان عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے. آج اگر ہمیں حجاب اچھا نہیں لگتا، آج اگر ہم حجاب پسند نہیں کرتے تو ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہمیں حجاب یعنی کفن میں لپیٹ کر ڈالا جائے گا. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سر سے ہٹا دو کپڑا، ہم اللہ کے پاس واپس جا رہے ہیں تو ہمیں ایسے ہی جانا ہے جیسے ہم دنیا میں تھے. نہیں، ہر ایک کو پوری طرح کور کر کے بھیجا جائے گا. تو جو چیز ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حجاب ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، اور مسلمان عورت کا تقویٰ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا لباس ساتر نہ ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو اس حال حلیے میں نہ رکھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پسند کی. ہمارا کمال ہمارے جسموں کو ایکسپوز کرنے میں نہیں ہے، ہماری خوبصورتی ذہن کی خوبصورتی ہے، دل کی خوبصورتی ہے. ہمارا کمال ہمارے لباس میں نہیں ہے، ہماری قابلیت میں ہے. ہم دنیا میں کیا اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے کتنے فائدے کے ہیں، ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کرنے والے ہیں، ہم دکھی لوگوں کے کتنے دکھ بانٹنے والے ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ عبدالستار ایدھی کو ان کا لباس کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، لیکن کوئی دل ایسا ہے کہ جس میں ان کی عزت نہ ہو. وہ عزت کس بنا پہ بنی؟ وہ انسانیت کی خدمت کی وجہ سے. ہم میں سے ہر شخص ایدھی تو نہیں بن سکتا، لیکن ایسے رول ماڈل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت قدر پائی. تو آپ سوچئے کہ جو شخص اللہ کی خاطر اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدر نہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرے گا؟ پھر آپ دیکھیں کچھ لباس متقین کے لیے مناسب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللِّبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس سب سے بڑھ کر ہے. اس لیے ہمیں اپنے زیب و زینت میں، اپنے لباس میں سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کی دنیا آسان ہو، جس سے ہماری آخرت آسان ہو، جس سے دوسروں کی آخرت بہتر ہو. لہٰذا ہمیں اپنی پوری زندگی کو ریوائز کرنا ہے جس میں ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پینا، ہمارا لباس، ہمارے معاملات، ہمارے ریلیشنز، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، یہ سب کچھ آ جاتا ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں سے کس اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہمارے آپس کے تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. بہرحال میں اختتام اس بات پر کرتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں، یہ تو پکی بات ہے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے. ہم نہ بھی جانا چاہیں ہمیں لے جایا جائے گا. موت کے آگے فرعون بھی جھک گیا تھا، قارون بھی جھک گیا تھا، ابو جہل بھی جھک گیا تھا. جتنا بھی بڑا انسان ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی مالدار ہو، سب کو موت گرا دیتی. ہم سب کا ایک اختتام، اور پھر اس اختتام کے بعد ایک اور دنیا، ایک اور زندگی. اس زندگی میں ہمیں کیا کام آنے والا ہے اور کون ہمارے کام آنے والا ہے، یہ ہمارا کنسرن ضرور ہونا چاہیے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آج دنیا میں جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا تک ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آخرت میں یہی لوگ دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں اس راستے سے ہٹا دیا. لہذا ہمیں عقل مند اور ایک سکسیسفل انسان کی طرح اینڈ کو سامنے رکھ کر اپنا سفر طے کرنا ہے، اینڈ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے کہ میں الٹیمیٹلی اللہ سے کس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے ساتھ یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. عقل مند ہے وہ جو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا، اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہے. انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے. ہم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کوئی بھی مقام حاصل کر لیں، لیکن ایک دن اپنے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نیک کام کرنے کا، منکرات سے بچنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو ہمیں معاف فرما دے اور تو ہم پر رحم فرما دے. اور جب تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا کر دے. ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دیں. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بہت صبر کے ساتھ یہ وقت میرے ساتھ گزارا، خاموشی کے ساتھ سنا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے بھرپور فائدہ عطا فرمائے، اور جب ہم اپنے رب سے جا کر ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ایک چھوٹا سا کارڈ آپ کے لیے ہے گفٹ. اس میں تقویٰ کی دعا لکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کو اپنے کسی وال پر کسی بورڈ پر لگا دیں اور دیکھ کر بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ خوبصورت دعا ہے، آپ کو فائدہ دے گی. بارک اللہ فیکم. میں انتظامیہ کی بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مجلس کو ممکن بنایا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. بارک اللہ فیکم.